السلام علیکم. باتوں کا سفر میں خوش آمدید. السلام علیکم. آج ہم ایک بہت خاص کتاب کے ایک اہم سبق پر بات کر رہے ہیں. ہیل اربن کی کتاب ہے لائفز گریٹسٹ لیسنز، جس کا اردو ترجمہ بھی ہے زندگی کے 20 عظیم سبق. جی بالکل. اور اس میں سے ہم آج خاص طور پر 7ویں سبق کو دیکھ رہے ہیں. شکر گزاری بہترین عادت ہے. جی بہت اہم سبق ہے. ہمارا مواد اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو پر مبنی ہے، تو آئیے اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں کہ شکر گزاری کیا ہے اور شکایت کرنے کی بجائے اسے کیسے اپنایا جا سکتا ہے. بالکل. اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اکثر انجانے میں ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں یہ تو ہے. بجائے یہ دیکھنے کے کہ کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. خود مصنف ہیل اربن انہوں نے 18 سال پڑھایا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے طلباء میں بھی شکایت کرنے کا رجحان بہت تھا، بہت عام. اچھا. جی، ایک طرح کی عادت بن جاتی ہے. یہ تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، شاید کبھی کبھی خود میں بھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن مصنف نے صرف نوٹ نہیں کیا، انہوں نے اس پر ایک مشق بھی کروائی تھی نا، وہ 24 گھنٹے والی. جی ہاں، وہ بڑی دلچسپ مشق تھی. انہوں نے اپنے طلباء کو کہا کہ بھائی 24 گھنٹے پورا ایک دن آپ نے کوئی شکایت نہیں کرنی. کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں. مطلب موسم کیسا ہے، ٹریفک، کھانا، کوئی شخص، کچھ بھی نہیں. سننے میں تو لگتا ہے کہ شاید ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کر پائے طلبہ؟ نہیں، یہی تو بات تھی. نتیجہ بہت معنی خیز تھا. تقریباً سب آپ کہہ لیں ناکام ہو گئے. سب کے سب؟ تقریباً. مصنف بتاتے ہیں کہ اکثر تو پہلا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا اور کوئی نہ کوئی طالب علم کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا تھا، شکایت کر دیتا تھا. وہ پہلے ہی اندازہ لگاتے تھے کہ شاید پوری کلاس میں کوئی ایک آدھی ہوگا جو کر پائے گا، اور وہ صحیح نکلتے تھے. اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شکایت ہماری سوچ میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ مشق صرف یہ بتانے کے لیے نہیں تھی کہ لوگ شکایت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ کتنی غیر ضروری طور پر کرتے ہیں. بالکل یہی نکتہ ہے. یہ مشق اصل میں ایک آئینہ دکھانے والی بات تھی کہ ہم دن بھر میں کتنی بار منفی چیزوں پہ اپنی توانائی لگاتے ہیں، اکثر تو کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. صحیح. اور اسی منفی عادت کا آپ کہیں کہ توڑ، اس کے لیے مصنف ایک بڑا مثبت اور عملی طریقہ بتاتے ہیں، شکر گزاری کی مشق کا. یہ شکر گزاری کی مشق کیا ہے؟ کیا بس کہہ دینا ہے کہ میں شکر گزار ہوں؟ نہیں، یہ تھوڑا سا زیادہ منظم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کاغذ لیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذرا نمایاں کر کے لکھیں میں شکر گزار ہوں. جی. اور پھر اس صفحے کو 3 حصوں میں 3 کالمز میں بانٹ لیں. 3 خانے. اچھا، یہ کس لیے ہیں؟ ان میں کیا لکھنا ہے؟ پہلا خانہ ہے چیزیں. اس میں وہ ساری مادی چیزیں، سہولیاتیں جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ لکھنی ہے جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں. گھر، گاڑی، کپڑے، کتابیں، فون، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی. ٹھیک ہے. دوسرا خانہ ہے لوگ. یہاں ان سب لوگوں کے نام یا رشتے لکھنے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خوشی یا سہارا ملتا ہے، جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں. خاندان، دوست، استاد، کوئی بھی. چیزیں اور لوگ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ تیسرا خانہ دیگر، یہ تھوڑا واضح نہیں، اس میں کیا آئے گا؟ ہاں، یہ شروع میں طلباء کو بھی سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن دیگر کا خانہ اصل میں بہت بڑا ہے. اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو پہلے 2 میں نہیں آیا. غیر مادی چیزیں، مثلاً آپ کی صحت، دیکھنے سننے کی صلاحیت، آزادی، ملک کی آزادی، اپنی پسند کی آزادی، امن و امان، محبت، دوستی کا احساس، آپ کی عقل، ذہانت. اچھا. قدرت کے نظارے، موسم، آپ کا ایمان، کوئی ہنر جو آپ میں ہے، کوئی پرانی اچھی یاد بھی ہو سکتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ شروع میں ذرا سوچنا پڑتا ہے، لیکن 20 منٹ میں ہی طلباء یہ تینوں خانے بھر لیتے تھے. واہ، یعنی جب انسان سوچنے بیٹھے تو شکر کرنے کو کتنا کچھ نکل آتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ فہرست بن گئی، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ بس بنا کر رکھتے ہیں؟ نہیں، یہی تو اصل کام ہے، صرف بنانا نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس فہرست کو کم سے کم 4 بار پڑھنا ہے. 4 بار؟ کب؟ دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، سونے سے بالکل پہلے، اور پھر اگلی صبح کام پہ یا کالج جانے سے پہلے.
ہر بار پڑھنے میں شاید 1 منٹ ہی لگے۔ دن میں 4 بار، یہ تو ذہن میں شکر گزاری کو بار بار تازہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ کیا طلباء میں کوئی فرق نظر آیا اگلے دن؟ جی، اثرات بہت واضح تھے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اگلے دن جب وہ کلاس میں آتے تھے تو ان کی پوری وائب ہی بدلی ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا، کیسے؟ ان کی باڈی لینگویج، مطلب ان کے انداز میں ایک سکون ہوتا تھا، ایک مثبت پن، چہروں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، ایک ٹھہراؤ سا۔ یہ تو ہوئی ظاہری بات، اندرونی طور پر انہوں نے خود کچھ بتایا؟ جی بالکل، طلباء خود کہتے تھے کہ انہیں واقعی فرق محسوس ہوا۔ پچھلے دن کے مقابلے میں شکایتیں بہت کم کیں۔ کئی نے تو یہ بھی کہا کہ جب شکایت کا خیال آیا بھی نا تو وہ خود کو روک پائے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اور سب سے اہم، انہیں یہ احساس بہت شدت سے ہوا کہ ارے ہمارے پاس تو شکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جن چیزوں کو وہ پہلے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ مشق تو جیسے ان کی آنکھیں کھول دیتی تھیں۔ تو یہ صرف ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں رہی، اس نے ان کی سوچ کو، ان کے زاویے کو بدلا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شکر گزاری صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ بن سکتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف اسی بات پہ زور دیتے ہیں۔ شکر گزاری ایک مستقل ذہنی کیفیت ہے۔ سارا کھیل توجہ کا ہے۔ آپ اپنا دھیان کہاں رکھتے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کی کمی پر یا جو ہے اس کی فراوانی پر؟ مصنف کا ایک جملہ بہت اچھا ہے، مانگنے سے شکر ادا کرنے میں زیادہ سمجھداری ہے۔ انہوں نے وہ امریکی تہوار تھینکس گیونگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ سال میں ایک دن شکر کرنا ٹھیک ہے، لیکن اصل ضرورت تو روزانہ اس احساس کو ساتھ رکھنے کی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک دن ایک یاد دہانی تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل تبدیلی تبھی آتی ہے جب شکر گزاری روز کی سوچ کا حصہ بنے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ وہی 3 خانوں والی لسٹ بنانا اور دن میں بس چند منٹ، شاید کل ملا کر 4-5 منٹ اسے دینا، یہ بھی تبدیلی شروع کر سکتا ہے، جیسے ایک بیج بو دیا ہو۔ اور جیسے باقی سوچیں اور کام بار بار کرنے سے عادت بن جاتے ہیں، ویسے ہی شکر گزاری کی مشق بھی اسے ایک پکی مثبت عادت بنا سکتی ہے۔ جیسے منفی سوچ کی عادت پڑ جاتی ہے تو مثبت سوچ کی بھی پڑ سکتی ہے۔ یقیناً، اور اسی بات کو اور پکا کرنے کے لیے مصنف نے کچھ بڑی زبردست کہانیاں اور مثالیں دی ہیں۔ جیسے بینجامن فرینکلن کا وہ قول ہے نا کہ جب کنواں سوکھ جاتا ہے تب پانی کی قدر پتہ چلتی ہے۔ بالکل۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو چیزیں روز ملتی ہیں ان کو ہم کتنا فور گرانٹڈ لیتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، روزمرہ کی کتنی سہولیتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں رہتا۔ ایک اور مثال جو مجھے بہت جھنجھوڑ دینے والی لگی، وہ پائلٹ ایڈی ریکن بیکر کی تھی۔ ہاں، وہ واقعی بہت پاورفل مثال ہے۔ ایڈی ریکن بیکر اور ان کے ساتھی دوسری جنگ عظیم میں سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی پہ پھنس گئے تھے۔ جی۔ 21 دن وہ سمندر میں بھٹکتے رہے، بھوک، پیاس، طوفان، موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب وہ بچ کر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اس سارے تجربے سے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ کیا جواب تھا؟ ان کا جواب بہت سادہ تھا لیکن بہت گہرا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے اور کھانے کے لیے کافی کھانا ہے تو آپ کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اپنی چھوٹی موٹی شکایتیں جیسے ٹریفک ہے یا نیٹ سلو ہے بالکل ہی بے معنی لگتی ہیں۔ یاد آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ان بنیادی چیزوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سے جڑی ہوئی مصنف ان امریکی طلباء کی مثال دیتے ہیں جو چھٹیوں میں میکسیکو گئے تھے، وہاں غریب لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے میں مدد کرنے۔ اچھا، رضاکارانہ طور پر؟ جی۔ تو اس کا کیا اثر ہوا ان پر؟ جب وہ طلباء وہاں گئے، لوگوں کی غربت دیکھی، ان کے ساتھ کام کیا، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، تو واپسی پر ان کے اندر 2 بڑے احساسات تھے۔ ایک تو یہ کہ چلو کسی کی مدد کی، اس کی خوشی، لیکن دوسرا اور شاید زیادہ گہرا احساس وہ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا تھا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ ان کے پاس شکر کرنے کے لیے کتنا کچھ ہے۔ ان کا پورا نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ مصنف نے اپنے افریقہ کا سفر کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں انہوں نے خود غربت کو بہت قریب سے دیکھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود نہ دیکھیں صرف تصویریں دیکھنے یا خبریں پڑھنے سے وہ احساس نہیں آتا۔
افریقہ میں لوگوں کی جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں اپنی زندگی کی جو چھوٹی موٹی پریشانیاں تھیں، جو شکایتیں تھیں، وہ بہت ہی معمولی لگنے لگیں۔ اس سے ان میں شکر گزاری اور گہری ہوئی۔ ان ساری مثالوں سے یہ بات تو واضح ہے کہ کبھی کبھی دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا یا ان کی خدمت کرنا ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر سکھا دیتا ہے۔ شاید اسی لیے مصنف نے وہ قومی خدمت کی بات کی۔ ہاں، وہ ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ ہر نوجوان کو اپنی زندگی کا کم از کم 1 سال دوسروں کی خدمت میں لگانا پڑے، خاص طور پر ان کی جو کم خوش قسمت ہیں۔ اچھا خیال ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے نوجوانوں میں ہمدردی تو آئے گی ہی، ساتھ میں انہیں اپنی آسائشوں اور موقعوں کی اصلی قدر کا بھی اندازہ ہوگا۔ وہ زیادہ شکر گزار شہری بنیں گے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، اگرچہ عمل کرنا شاید آسان نہ ہو۔ تو ان سب مثالوں اور مشقوں کے بعد عملی طور پر شکر گزار بننے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ مصنف نے کن لفظوں پہ زور دیا؟ انہوں نے 2 بنیادی لفظ کہے: سوچو اور شکر کرو۔ سوچو اور شکر کرو۔ جی، یعنی پہلے غور کرو، سوچو کہ کیا کیا ہے تمہارے پاس، اور پھر اس کا شعوری طور پر شکر ادا کرو۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمیں ہر جگہ نظر آنے چاہیے، گھر میں، گاڑی میں، دفتر میں، اسکول میں، تاکہ یہ یاد دہانی رہے ہر وقت۔ سوچنا اور پھر شکر ادا کرنا۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک بہت سیدھا طریقہ ہے شکریہ کہنا، لیکن مصنف اسے مرتا ہوا فن کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم شکریہ کہنے میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ مصنف کا تجزیہ تو یہی ہے، اور اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو شاید کچھ سچائی لگے اس میں۔ لگتا ہے جیسے وہ شائستگی، وہ اچھے اخلاق، دوسروں کی کوشش کو سراہنا، وہ کم ہو رہا ہے، خاص طور پر جو رسمی تعلقات ہوتے ہیں۔ ہاں، شاید۔ اسی بارے میں وہ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز کا حوالہ دیتی ہیں کہ انسان کے فطرت میں جو سب سے گہری نفسیاتی ضرورتیں ہیں نا، ان میں سے ایک ہے سراہے جانے کی خواہش۔ اچھا۔ ٹو بی اپریشیٹڈ۔ جی۔ تو جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس کی اسی بنیادی انسانی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ شکریہ کا ایک چھوٹا سا جملہ بھی کتنا فرق ڈال سکتا ہے۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات جو مصنف نے کہی وہ یہ کہ ہم اکثر لوگوں کی تعریف ان کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک عام سی بات ہے۔ لوگ اکثر کسی کے جانے کے بعد اس کی خوبیاں یاد کرتے ہیں یا کسی محفل میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب وہ شخص وہاں ہوتا ہی نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھئی تعریف کا، شکریہ کا اصل مزہ اور اثر تب ہے جب وہ سیدھا اس بندے تک پہنچے جو اس کا حقدار ہے، بالکل۔ اس کی زندگی میں، اس کے سامنے۔ یہ کیسی بات ہے کہ کسی کی قدر کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جائے؟ صحیح کہا، زندہ لوگوں کو سراہنا چاہیے۔ اور یہ شکریہ صرف قریبی لوگوں تک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا کیا جو روز ہماری مدد کرتے ہیں، جنہیں ہم اکثر بس ایسے ہی لے لیتے ہیں؟ مصنف اس پر خاص زور دیتے ہیں۔ پیٹرول پمپ والا لڑکا، ہوٹل کا ویٹر، دکان کا سیلز مین، بس کنڈکٹر، صفائی والا عملہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی آسان بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان سے اچھے سے پیش آنا، ان کی خدمت کو ماننا اور ایک سادہ سا شکریہ کہہ دینا بہت ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ ان خدمت کرنے والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں یا انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ آپ کا ایک شکریہ ان کے پورے دن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پورے معاشرے کا ماحول اچھا کرتی ہیں۔ مصنف نے اپنی والدہ کی بھی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ وہ کیسے شکریہ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی۔ جی، وہ اپنی والدہ کو دنیا کا سب سے زیادہ شکر گزار انسان کہتے ہیں۔ وہ صرف مل کر یا فون پر ہی نہیں بلکہ باقاعدہ خط لکھ کر بھی شکریہ ادا کرتی تھیں۔ خط لکھ کر؟ واہ! جی، اور انہوں نے مصنف کو اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ اگر شکریہ کا اظہار نہ کیا جائے تو وہ حقیقی شکریہ نہیں ہوتا۔ یعنی صرف دل میں محسوس کرنا کافی نہیں، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ احساس کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ اچھا، اب شکر گزاری کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے شاید یہ بھی اہم ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ اس کے لیے مصنف نے ٹاپ 5 کی ایک مشق بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، وہ ایک سادہ سی مشق ہے۔ مصنف اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ کاغذ پر وہ 5 چیزیں لکھیں جن کے لیے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ صرف 5 سب سے اہم۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہوگا کہ لوگ اصل میں کن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
کیا آتا تھا عام طور پر ان فہرستوں میں؟ نتائج بڑے حیران کن حد تک ایک جیسے ہوتے تھے۔ تقریباً ہر لسٹ میں پہلے نمبر پر خاص لوگ ہوتے تھے، خاندان، قریبی دوست۔ دوسرے نمبر پر صحت، تیسرے پر آزادیاں، سیاسی، مذہبی، ذاتی، چوتھے نمبر پر عام طور سے نعمتیں، یہ برکتیں، اور پانچویں پر زندگی کا معیار۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ جب لوگ واقعی سوچتے ہیں تو رشتے، صحت، آزادی، بنیادی چیزیں، یہ مادی چیزوں سے کہیں اوپر ہوتی ہیں۔ یہ تو خود کو جاننے میں بھی مدد دیتی ہوگی یہ مشق۔ بالکل، یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت کیا ہے، اور اسی خیال کو سمیٹتے ہوئے مصنف نے آخر میں مشہور سرمایہ کار وارن بفٹ کا ایک کال دیا ہے، جو مجھے لگتا ہے شکر گزاری کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وارن بفٹ کہتے ہیں، اصل بات یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، بلکہ یہ کہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں سے کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ واو، how much we enjoy what we have۔ جی، یعنی اصل چیز مقدار نہیں، بلکہ وہ احساس، وہ قدردانی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شکر گزاری صرف ایک اچھا احساس نہیں، یہ ایک ایکٹیو چوائس ہے، ایک عادت ہے جسے بنایا جا سکتا ہے، ایک رویہ ہے جسے اپنایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ شکایت اور منفی سوچ کا ایک بہت طاقتور متبادل ہے، جو نہ صرف ہماری ذہنی حالت بہتر کرتا ہے بلکہ زندگی کو زیادہ بامعنی، زیادہ بھرپور بنا سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اس تبدیلی کی شروعات روزانہ صرف چند منٹ کی ایک سادہ سی مشق سے ہو سکتی ہے۔ بالکل درست، یہ ایک مسلسل سفر ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اور شاید آج کی اس بات چیت کے بعد سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کون سی ایک چھوٹی سی، بالکل عام سی چیز ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جس کے لیے آج ابھی خاص طور پر شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور صرف سوچنا نہیں، بلکہ اس شکر گزاری کا کوئی عملی اظہار، چاہے کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، کیسے کیا جا سکتا ہے۔